الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله. الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق. صدق اللہ مولانا العظیم. معزز سامعین و ناظرین، سورہ صافات کے بعد سورہ صاد کا آغاز ہو رہا ہے. سورہ صاد مکی صورت ہے اور اس کے اندر 88 آیات اور 5 رکوع ہیں. ترتیبی اعتبار سے اس سورت کا نمبر 38 ہے اور نزولی اعتبار سے بھی اس سورت کا نمبر 38 ہے. حروف مقطعات سے شروع ہونے والی دوسری صورتوں کی طرح یہ صورت بھی صاد کے لفظ سے شروع ہو رہی ہے اور اسی صاد کو بطور علامت کے اس صورت کا نام جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے. اس صورت کے اندر جو مضامین بیان فرمائے گئے ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن نصیحت والی کتاب ہے. جو لوگ اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے اور کفر پر اور انکار پر اصرار کر رہے ہیں تو ان کا انجام آخرکار برا ہوگا، کیونکہ جب فیصلے کا وقت آ جاتا ہے تو پھر نجات کی کوئی راہ باقی نہیں رہتی. اور اس کے ثبوت پر اجمالی طور پر قوم نوح، عاد اور سمود کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کی زبردست حکومت کا ذکر فرمایا گیا ہے اور اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر اور استقامت کا تذکرہ ہے. اور ان تذکروں سے جو تعلیمات حاصل ہوتی ہیں وہ یہ ہیں کہ منکرین قرآن اپنی جاہ و دولت اور دنیاوی شان و شوکت کے لحاظ سے حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کے اقتدار کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے. اللہ نے جنہیں اتنا زبردست اقتدار اور شان و شوکت عطا فرمایا تھا تو اس کے باوجود حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام ہر وقت اور ہر قدم پر اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے، اللہ کے شکر گزار بندے تھے اور دنیاوی جاہ و جلال نے ان کو اللہ سے غافل نہیں بنایا تھا. فرمایا جو لوگ اللہ کی بندگی اور حق کا کلمہ بلند کرنے کے لیے آزمائشوں کی شدتوں میں ثابت قدم رہتے ہیں، جس طرح کہ حضرت ایوب علیہ السلام ثابت قدم رہے، تو اللہ اپنے فضل اور انعام سے ایسے لوگوں کو نوازتا ہے اور حکومت اور فرمانروائی کا عطا کرنا فرمایا کہ یہ اللہ کے قبضے میں ہے. اس نے جس طرح حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنی نعمتیں عطا فرمائی، اسی طرح آج بھی وہ اس پر قادر ہے کہ جو لوگ حق کے اوپر ثابت قدم رہیں گے اور مخالفتوں کے ہجوم میں استقلال کے ساتھ اسلام کو سربلند کرنے میں لگے رہیں گے تو رب العالمین انہیں اقتدار عطا فرمائیں گے. اور فرمایا کہ آخر کار انجام کار اسلام کا بول بالا ہوگا اور مخلص مسلمانوں کو اللہ نے صبر اور ثابت قدم رہنے کی تلقین کرتے ہوئے آخر کار ان کے لیے اللہ کا فضل مقدر ہونے کا ذکر فرمایا ہے. یہاں پر اللہ نے دو کردار سامنے رکھے ہیں اس صورت کے اندر، حضرت داؤد علیہ السلام
اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا کردار ایک طرف ہے تو دوسری طرف حضرت ایوب علیہ السلام کا کردار ہے، اور بتایا کہ تخت حکومت ہو یا آزمائشوں کی بھٹی، ایمان اور اسلام پر مخلصانہ عمل کی روش ہر حال میں اللہ کی بندگی، اللہ کی طرف رجوع اور تعلق باللہ کی ہوتی ہے، نہ یہ کہ مصائب کے وقت تو انسان اللہ کو یاد کرے اور جب خوشی آئے تو خوشی کے وقت جو ہے وہ غفلت کا شکار ہو جائے، اللہ کی یاد سے اعراض کرے۔ آخر میں اللہ نے آدم علیہ السلام کا قصے کا اختصار کے ساتھ ذکر فرمایا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ ابلیس اور آدم کے درمیان جو دشمنی ہے وہ ازلی ہے، لہذا جو لوگ حق سے کفر اور انکار کی سرگرمیاں کر رہے ہیں تو وہ دراصل شیطان کے ہاتھوں کھیر رہے ہیں، اور شیطان جس طرح خود مردود بارگاہ ہوا، اسی طرح ایسے لوگ بھی مردود بارگاہ ہونے کی راہ پر چل رہے ہیں جو شیطان کی پیروی کر رہے ہیں۔ اس کے برخلاف جو لوگ قرآن کو اپنا رہنما بنا رہے ہیں تو وہ آدم علیہ السلام کے راستے پر ہیں۔ گویا قرآن کی مخالفت سے انسان آدمیت سے نکل کر کے ابلیسیت اور شیطانیت کے زمرے کے اندر جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ سورت کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم کی قسم کھائی ہے، یہ قسم یا تو قرآن کے معجزہ ہونے پر ہے یا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر۔ اللہ کی وحدانیت اور اس کی عظمت کے تکوینی آثار کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے بتایا ہے کہ مشرکین جو تکبر، حماقت اور جہالت کے اندر مبتلا ہیں، انہیں اس بات کے اوپر تعجب ہوتا ہے کہ انہیں سمجھانے اور ڈرانے کے لیے انہی میں سے ایک انسان نبی بن کر کے آیا ہے، اور یہ کہ ہم نے تو مختلف شعبوں کے لیے مختلف خدا تجویز کر رکھے تھے، تو یہ جو نبی ہے یہ ایک خدا کی طرف دعوت دیتا ہے۔ اس نبی کا خیال ہے کہ تمام انسانوں اور موت اور حیات کے پورے نظام کے لیے ایک ہی اللہ کافی ہے۔ اجعل الآلیۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ فرمایا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ داری کا حق نبھایا۔ ان کی آخری عمر میں مشرکین ان کے پاس آئے اور کہا کہ آپ اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیں کہ وہ ہمارے بتوں کو برا بھلا نہ کہیں، تو ہم ان کے اسلام پر چلنے سے انہیں روکیں گے نہیں۔ جب ابو طالب نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں انہیں ایک ایسے کلمے کی دعوت نہ دوں کہ جس سے پورا عرب اور عجم ان کے سامنے سرنگوں ہو جائے۔ انہوں نے پوچھا کہ وہ کلمہ کیا ہے، تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ توحید پیش کیا۔ تو اس موقع پہ انہوں نے کہا کہ اجعل الآلیۃ الہا واحدا، کہ تعجب ہے کہ ہم سارے خداؤں کو چھوڑ کر کے ایک خدا کی عبادت کریں، یہ ہم سے نہیں ہو سکتا۔ اس پر وہ سارے لوگ چلے گئے۔ تو اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ صاد کی یہ آیات جو ہے نازل فرمائیں۔ فرمایا کفار قریش کی احمقانہ اور جاہلانہ سوچ بتانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سابقہ امتوں کے جو متکبرین تھے اور جو شرک کرنے والے تھے ان کا انجام جو ہے بتایا کہ جو تکذیب اور سرکشی کی وجہ سے اللہ کے عذاب کے مستحق بن گئے۔ گزشتہ قوموں کے متکبرین اور ان کا انجام بتاتے ہوئے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرف تو صبر کرنے کی تلقین ہے اور دوسری طرف حضرت داؤد علیہ السلام کو یاد کرنے کا حکم ہے کہ جنہیں اللہ نے ظاہری اور باطنی، دینی اور دنیاوی
قوت سے نوازا تھا۔ فرمایا کہ وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے، اور آدھی رات سوتے تھے، آدھی رات اللہ کی عبادت کے اندر گزار دیتے تھے۔ اللہ نے وسیع سلطنت انہیں عطا فرمائی تھی، جلیل القدر نبی تھے، انہیں ذکر کرنے والا دل اللہ نے عطا فرمایا، شکر کرنے والی زبان عطا کی، اور ایسی سہ طاری کر دینے والی آواز عطا فرمائی کہ جب وہ زبور کی تلاوت فرماتے تھے تو پرندے فضا میں رک جاتے تھے، اور جب اللہ کی حمد پڑھا کرتے تھے تو پہاڑ بھی فرمایا کہ اللہ کی حمد و ثنا کے اندر ان کے ساتھ مصروف ہو جاتے تھے۔ اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لہن داؤدی انہیں عطا فرمایا تھا۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کا ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ ایک رات دو فریق مقدمہ لے کر کے ان کے پاس آئے، انہوں نے اپنے اپنے دعوے حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے رکھے اور ان سے فیصلہ مانگا۔ انہوں نے ایک فیصلہ دے دیا، لیکن اس فیصلے میں بعض گوشے ان کی نظر سے اوجھل رہ گئے جن کا انہیں بعد میں احساس ہوا، تو انہوں نے فوراً اللہ رب العزت کی طرف رجوع کیا، معافی مانگی، اور اس موقع پر سجدے کے اندر گر پڑے۔ تو اس موقع پر یہاں پر سجدہ تلاوت ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے بھول کے موقع پر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہوئے اللہ کے سامنے فریاد کی تھی، تو لہٰذا جو بھی اس آیت کریمہ کو پڑھے، اس کو پڑھنے اور سننے والوں کے اوپر بھی یہاں پر سجدہ جو ہے وہ سجدہ تلاوت واجب کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح تعلیم دی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اگر کوئی لغزش، کوئی خطا ان سے ہو جائے تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، یہی انسانیت کی اور آدمیت کی نشانی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے اس واقعے کو اسرائیلی خرافات نے نہایت ہی گھناؤنے انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے، جو کہ اسرائیلی روایات سے جو ہے ماخوذ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے اس واقعے کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ ان کی سلطنت، ان کے وسائل، اسباب، اور فرمایا کہ ہر لحاظ سے ان کی سلطنت جو ہے وہ ان کے والد کی سلطنت سے زیادہ شان و شوکت والی تھی۔ اللہ نے ان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا، جنات کو مسخر کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسرا واقعہ یہاں پر حضرت ایوب علیہ السلام کا بیان فرمایا ہے۔ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے تھے، ان کے پاس مال اور دولت کی بہتات تھی، باغات اور حویلیاں تھیں، زرعی زمینیں اور مال و مویشی تھے، نوکر چاکر اور کئی بیٹے تھے۔ اللہ کی طرف سے آزمائش آئی تو سب کچھ جاتا رہا، اولاد بھی ہلاک ہو گئی، مال مویشی مر گئے، باغات اجڑ گئے، حویلیاں زمین بوس ہو گئیں، اور جو عزیز اقارب تھے انہوں نے اپنی نظریں پھیر لیں، اور مالداری کی جگہ فقر و فاقہ نے ڈیرے ڈال لیے۔ حضرت ایوب علیہ السلام خود تکلیف دہ بیماری کے اندر مبتلا ہو گئے، اور بعض تفاسیر کے اندر ہے کہ ان کی یہ آزمائش 18 سال تک رہی، مگر حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی روش نہ بدلی اور صبر اور شکر کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیا، اور بالآخر آزمائش کا دور اللہ نے ختم فرمایا، اور اللہ نے انہیں پہلے سے زیادہ جو ہے انعامات سے نوازا۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی شفا کا واقعہ بیان فرمایا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے حکم خداوندی سے زمین پر پاؤں مارا تو ان کے پاؤں سے چشمہ جاری ہوا، اور انہیں حکم دیا گیا کہ اس چشمے کا پانی جو ہے وہ پئیں بھی اور اسی کے اندر غسل بھی کریں،
تو انہوں نے جب ایسا کیا تو اللہ رب العزت نے انہیں صحت عطا فرما دی، اور بیماری کی حالت میں فرمایا کہ ایک مرتبہ شیطان حضرت ایوب علیہ السلام کی اہلیہ کے پاس آیا طبیب بن کر کے کہ میں آپ کے شوہر کا علاج کروں گا۔ گھر والی نے حامی بھر لی، تو شیطان نے کہا کہ میرے علاج کی ایک شرط ہے کہ جب وہ ٹھیک ہو جائیں تو آپ نے کہنا ہے کہ اس طبیب نے آپ کو شفا دی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو یہ واقعہ سنایا گیا تو آپ کو غصہ آیا اور فرمایا کہ وہ تو شیطان تھا۔ ایوب علیہ السلام نے فرمایا اس موقع پہ قسم کھائی کہ اگر میں ٹھیک ہو گیا تو اپنی بیوی سے فرمایا کہ انہیں 100 چھڑیاں جو ہے وہ میں ماروں گا۔ اور جب اللہ نے صحت عطا فرمائی تو پریشان تھے کہ اپنی اس قسم کو کیسے پورا کروں، اس لیے کہ وفادار بیوی کو اس قدر مارنے سے انہیں تکلیف ہوگی، اگر قسم پورا نہیں کرتے تو خانس ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ 100 چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کا ایک گٹھا لے کر ایک ہی مرتبہ اپنی بیوی کو مار دیں تو تمہاری جو قسم ہے وہ قسم پوری ہو جائے گی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے علاوہ سورہ صاد کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت اسماعیل، حضرت یسع اور حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا اجمالی ذکر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور ان کی تعریف بیان فرمائی گئی ہے۔ اور آخر میں آدم علیہ السلام کا قصہ ابلیس کے ساتھ جو ہے اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے، اور سورت کے اختتام پر اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا ہے کہ آپ اپنی دعوت کی حقیقت اور مقصد بیان فرما دیں۔ فرمایا کہ پیغمبر کہہ دو کہ میں تم سے اس کا صلہ نہیں مانگتا اور نہ میں بناوٹ کرنے والا ہوں۔ قل ما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین ان هو الا ذکر للعالمین وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ۔ فرمایا کہ یہ قرآن تو اہل عالم کے لیے نصیحت ہے، اور تم کو اس کا حال ایک وقت گزرنے کے بعد معلوم ہو جائے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔